اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ او یا کصیب جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموتی موت سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو اور اس میں گرج چمک ہو، یعنی آسمان سے جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کی مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ بارش سے دی جا رہی ہے کہ جس میں روشنیاں ہیں، یعنی کچھ خوشخبریاں ہیں جیسے قرآن میں جو نازل ہو رہی ہیں، لیکن کچھ ڈراوے بھی ہیں اور کچھ وارننگز بھی ہیں۔ تو یہ موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو ابھی سے کوشش ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ منافقت میں پڑ گئے ہیں، یہ اس لیے یہ کوششیں ہی نہیں کرتے کہ ہمیں ہدایت ملے، اور یہ کہ یہ منافقت سے بے خوف بھی ہو گئے ہیں اور کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، بس یہ یہی سوچتے رہتے ہیں، اور بس اب ہم پکے سچے مومن ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے رہیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان کو ایمان لانے کے بعد ایمان کی کیئر بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کوئی پودا لگاتے ہیں ننھا سا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے، تو اسی طرح انسان کو اپنے ایمان کی بھی کیئر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے دل میں منافقت تو نہیں آ رہی، کیونکہ ہر سچے مومن کو منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ نفاق ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو منافقت سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ پہلی نشانی بتائی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی نشانی بھی بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس سے کسی بات پر اختلاف ہو یعنی جھگڑا ہو تو وہ فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں سچ بول رہے ہیں، جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں پر جھوٹ سے بھی کام لے لیا اور کہیں سچ بول دیا، کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہم۔ اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کسی سے کوئی بات ڈن کر دی ہے، تو وہ ہمیں پوری کرنی ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، وہ بھی منافق ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا سب کچھ نہیں کر رہے کہ ہم سے کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امانت ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہوگی، کوئی بڑی قیمتی چیز ہوگی، وہی امانت ہے۔ نہیں، بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یہ بات صرف اپنے تک رکھنا، تو وہ بات بھی آپ کے لیے امانت ہو گئی۔ اور چوتھی کیا نشانی ہے منافق کی؟ کہ جب اس سے کوئی اختلاف ہو تو وہ فوراً گالیاں دینے لگتا ہے۔ تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ ہماری باتوں میں بھی کہیں ہمیں کسی بات پر غصہ آئے یا کچھ اس طرح سے ہو تو ہمارا جو انداز ہے، ہماری جو ٹون ہے وہ بدل جائے اور ہم جو ہے وہ غصے میں آ کے گالیاں دینے لگے ہیں۔ تو گالیاں مومن نہیں دیتا۔ تو ہمیں بہت زیادہ ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بھی بات ہمارے اندر ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار پڑھنی ہے، اور پھر وہ کام کبھی بھی نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آج سے ہم سب اس کی اور زیادہ کوشش کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔